بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے جو سلسلہ سبق شروع کیا ہوا ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے نذیر اکبر آبادی کا تعارف پڑھا تھا اور ان کا اسلوب بیان ساتھ جو نظم مخمس تھی اس کی حیت پڑھی تھی کہ مخمس نظم کیا ہوتی ہے۔ تو آج ہم نظم برسات کے اشعار کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں کہ شاعر نے نظم برسات میں کیا بیان کیا ہے۔ یہ میں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نظم برسات میں شاعر نے برسات کی جو کہ موسم کے آنے کی خوشی جو ہر شخص کے چہرے پر نمودار ہوتی ہے اور ہر چیز سے جو خوشی جھلکتی ہے اس کو واضح کیا ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں اپنے نظم جو برسات کی بہاریں اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جمجماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس نظم میں اس بند میں شاعر برسات کی آمد کا جو ماحول ہے وہ بیان کرتے ہوئے برسات کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برسات کے کیا کہنے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہوا کے جھونکوں سے باغوں اور کھیتوں میں اگا ہوا سبزہ لہلہاتا دکھائی دیتا ہے۔ بارش کے قطرے سبزے پر موتیوں کی طرح چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ حد نگاہ تک برسات کے دلکش نظارے اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ہر طرف برسات کی وجہ سے کھیل تماشے ہو رہے ہیں جس سے بچے بوڑھے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دوستو، شاعر آخر پر اپنے جو دوستوں کو دعوت نظارہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو برسات کی بہاریں کس قدر خوبصورت ہیں اور کیا کیا رونقیں لا رہی ہیں۔ اور اختر شیرانی بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور انہوں نے بھی جو برسات کی منظر کشی کی ہے اور کہتے ہیں یہ مینہ کے قطرے مچل رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈل رہے ہیں، یہ مینہ کے قطرے مچل رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈل رہے ہیں، افق سے موتی ابل رہے ہیں گھٹائیں موتی لا رہی ہیں۔ تو نذیر اکبر آبادی، عزیز طلبہ، نذیر اکبر آبادی نے اس جو بند میں برسات کی آمد بیان کی ہے کہ برسات کی آمد کے وقت کیسا ماحول ہوتا ہے، کیسا جو ہر شخص کے برسات کے آنے کے ساتھ ہر شخص کے چہرے پر خوشی چھا جاتی ہے۔ اور اس سے قبل برسات کے آنے سے قبل گرمی کی شدت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر ذی روح چیز جو ہوتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے، جانور، انسان، چرند پرند تمام کے چہرے سے پریشانی عیاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کیونکہ گرمی اس کی شدت کی ہوتی ہے۔ لیکن برسات کے آنے کے ساتھ ہی ہر ایک چیز کے چہرے سے خوشی جو نمایاں ہوتی ہے، تمام انسان، جانور، چرند پرند تمام خوشی سے جو نہال ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے بند میں شاعر کہتے ہیں بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ برسات کا موسم شروع ہوتے ہی ہر طرف بادل ہی بادل نظر آتے ہیں۔ مسلسل بارش نے جھڑیوں کی شکل اختیار کر لی ہے اور ہر طرف بارش اور بادلوں کے گرجنے کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، ہر طرف سے بادلوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس موسلا دھار بارش نے ہر طرف پانی ہی پانی کر دیا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ دریا ہے، کہاں پہ نہر ہے، کہاں پہ ندی ہے اور کہاں پر خشکی ہے، ہر طرف بارش کی وجہ سے پانی ہی پانی ہو گیا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ساری زمین سمندر بن گئی ہے اور جس میں چمن سبزہ زار غسل کر رہے ہیں۔ مسلسل بارش کی وجہ سے جو پودے ہیں
وہ دھل کر صاف ہو گئے ہیں اور ہر چیز نکھر گئی ہے، ہر چیز دھل گئی ہے، اور پھول، پیڑ پودے اور سبزہ زار نہا کر اور زیادہ دلکش اور خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے اوپر جو پڑی ہوئی گرد ہے وہ بھی دھل گئی ہے، اور انسانوں کے دلوں پر پڑی ہوئی گرد جو ہوتی ہے وہ بھی بارش کے پانی سے دھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان کا، ہر درخت کا، ہر جانور کا جو چہرہ ہے وہ کھل جاتا ہے۔ ایسے ہی جو منظر کو اختر شیرانی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں کچھ فرق بحر و بر میں، کھینچا ہے نقشہ یہی نظر میں، نہیں ہے کچھ فرق بحر و بر میں، کھینچا ہے نقشہ یہی نظر میں، کہ ساری دنیا ہے ایک سمندر، بہاریں جس میں نہا رہی ہیں۔ اور آخر میں ٹیپ کے مصرعے میں شاعر اپنے دوستوں کو دعوت نظارہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، دوستو دیکھو ہر طرف برسات ہی برسات ہے، برسات اپنی کیسی کیسی رونقیں دکھا رہی ہیں۔ اس کے بعد بند نمبر 3 آ جاتا ہے، ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس بند میں شاعر برسات کے بعد، بارش ہونے کے بعد زمین کا جو حال ہوتا ہے، زمین پر ہر طرف سبزہ بچھ جاتا ہے، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں، برسات نے ہر طرف عجب سما پیدا کر دیا ہے، بارش سے حد نگاہ تک سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے زمین پر سبز رنگ کے بستر بچھ گئے ہوں، جنگل بارش سے نکھر گئے ہیں اور وہاں کی خشک زمین کو سبزے نے ڈھانپ دیا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس طرح سے زمین کو سبزے سے ڈھانپ دے، زمین کو سبزے کا بستر بچھا دے زمین پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے روئے زمین پر ہر جگہ سبزیوں، شادابی اور ہریالی ہی ہریالی بکھیر دی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آب پر کائی، کہ سبزہ برسات کے موسم میں اس قدر ہو جاتا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ بھی جو نہیں بچتا، پھر بارش جو سبزہ ہوتا ہے وہ کھڑے ہوئے پانی میں بھی اگاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ قدرت الہی نے ہر جا ہرے ہرے بستر بچھا کر کائنات کو رنگین اور سرسبز بنا دیا ہے۔ شاعر نے نباتات اور گھاس وغیرہ کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے کہ جو قدرت نے ہر طرف اور استعارہ قرار دیتے ہوئے ان کو بستر قرار دیتے ہیں، اور ٹیپ کے مصرعے میں شاعر اپنے دوستوں کو دعوت نظارہ دیتے ہوئے برسات کو دیکھنے، برسات سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دوستو دیکھو کہ برسات کی بہاریں کس قدر خوبصورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیسے نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی برسات کی بہاروں کے 3 اشعار کی تشریح، باقی ہم اگلے جو سبق میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔